ہم قرآن و حدیث کو کس کے فہم پر سمجھے، یعنی اس کا پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے۔ اسی کا دوسرا سوال ہے کہ دین ہم کس طریقے سے سمجھے۔ جتنے بھی مکاتب ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، ان تمام مسالک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے جو دین کی تشریح کی ہے وہی حق ہے اور سچ ہے۔ جتنے بھی ائمہ ہیں ان تمام اماموں کے دعوے داروں کا یہ کہنا ہے کہ امام صاحب نے جو بھی کہہ دیا وہی حق اور سچ ہے، وہی آخری حرف ہے۔ تو بھلا بتا عام مسلمان جس کو دین کی صحیح طریقے سے ایک رکن بھی پتہ نہیں، تو وہ قرآن مجید کو کس طریقے سے سمجھے۔ یہ بات حق اور سچ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں بدلا جا سکتا، لیکن قرآن مجید کی تفسیر میں لوگوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، بہت ساری خامیاں کی ہیں۔ ان تمام غلطیوں کا ازالہ ہم کہاں سے کر سکتے ہیں؟ یہ عام مسلمانوں کا سوال ہے، اور یہ سوال بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ بیجا نہیں ہے، بالکل حق اور سچ ہے کہ جہاں ایک ہی قرآن پڑھ کے لوگ شیعہ کہلائے، ایک ہی قرآن پڑھ کے لوگ سنی کہلائے، ایک ہی قرآن کو پڑھ کے لوگ حنفی، بریلوی، دیوبندی، اہل الحدیث کہلائے، تو بھلا ہم کیسے مانیں کہ کون سا فرقہ صحیح ہے، کون سی بات صحیح ہے، کس کی بات زیادہ سچائی کے قریب ہے؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو میں قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ جتنی چیزیں قرآن مجید کے اندر آئی ہیں حلال کی صورت میں ان کو حلال سمجھا جائے، جتنی چیزیں حرام کی صورت میں آئی ان کو حرام سمجھا جائے۔ اب یہاں نقطہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کبھی سند کے لحاظ سے صحیح بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، جید بھی ہوتی ہے، متروک بھی ہوتی ہے، مجہول بھی ہوتی ہے۔ تو بھلا ان احادیث کے چکر میں کون پڑے؟ ایسا کرو کہ جو قرآن مجید نے کہا اس کو حق سمجھو، باقی کی چیز باطل ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی جواب دینے کی میں بہت ہی حد تک امکان کوشش کروں گا اگر وقت رہا تو انشاءاللہ۔ معزز بھائیو، یاد رکھیے کہ قرآن مجید بالکل آسان، سرل، سہل کتاب ہے۔ اس سے آسان کتاب اللہ رب العالمین نے نازل ہی نہیں کی۔ اس سے سیدھی کتاب، سیدھا قانون، لوگوں کے عقل کو لگنے والی کتاب اللہ رب العالمین نے آج تک نازل ہی نہیں کی۔ قرآن مجید جب اللہ رب العالمین نے اتارا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو بہت ہی زیادہ آسان کر دیا۔ تو اس کا سمجھنا بالکل آسان ہے۔ قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے دو اصول ہمیں اپنانے پڑیں گے، دو اصول۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے ایک آیت اتاری، اس کی تفسیر خود اللہ رب العالمین دوسری آیتوں سے بیان کر رہا۔ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت خود بیان کر دے، اس سے زیادہ آسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت اتاری، اس کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے کر دے۔ تو یہ دو اصول ہیں۔ قرآن مجید نے اکثر مقامات پر یہ الفاظ نازل کیا ہے۔ کیا ہے؟
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کتاب دیا اور ایک حکمت دی۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی وہ آیات جن کی تشریح اللہ رب العالمین خود دوسری آیتوں سے کر دے، اور ایسی حکمت، ایسی آیت جیسے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ موٹی مثال میں دیتا ہوں، ایک نماز قائم کرنا ہے، ایک زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اب نماز قائم کرنا ہے، نماز کیسے قائم کرنا ہے، نماز کے قائم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، ان کے اوقات کیا ہوں گے، کن اوقات میں کتنے رکعات نماز ادا کی جائے گی، اس کی تشریح کہاں مل جائے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل و کردار میں۔ تو پتہ کیا چلا کہ دین کو سمجھنے کا کہ دو اصول ہے، دین کو سمجھنے کا دو طریقہ ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین کے وہ کلام جس کو اللہ رب العالمین خود تشریح کر کے بتا دے دوسری آیتوں کے ذریعے، اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل و کردار کے ذریعے، آپ کے افعال کے ذریعے، آپ کے اقوال کے ذریعے، جس کو قرآن مجید نے اس طریقے سے نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن مجید سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 پڑھیے، 100 نمبر کی آیت پڑھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، سبقت کرنے والے، پہلے پہل ایمان لانے والے، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مہاجروں میں سے، انصاریوں میں سے، جو لوگ ایمان لانے میں سبقت کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے میں سبقت کیے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کی آیت میں ہمارے اور آپ کے لیے دین کو سمجھنے کا طریقہ بیان کر رہا، کیا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اب جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی، جس کسی نے بھی شریعت کو سمجھا ہو، والذین اتبعوہم بإحسان، ان اولو العزم صحابہ کرام کے ذریعے، جنہوں نے پہلے پہلے ایمان لایا، جنہوں نے گہرائی سے قرآن مجید کو سمجھا ہے، جن کے سامنے میں قرآن مجید اترا ہے، جن کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو بہتر بتایا ہے، ان لوگوں کی اتباع اگر کوئی شخص احسان کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے اگر کوئی شخص اس کی اتباع کرتا، والذین اتبعوہم بإحسان، اخلاص کے ساتھ اس کی پیروی کرتا ہے، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ان لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے رضامندی کی دلیل ارشاد فرمائی ہے۔ تو وہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے صحابہ کے فہم کے ذریعے قرآن مجید کو سمجھا ہو، احادیث رسول کو سمجھا ہو، تو ان تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا۔ انعام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ایسے باغات عطا کرے گا، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جن باغوں کے اندر، جس جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، لوگوں سن لو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوں گی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اصول کیا بتا دیا، اگر قرآن مجید کو سمجھنا ہو،
اگر شریعت رسول کو سمجھنا ہو تو پھر صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے، صحابہ نے اس آیت کا مطلب کیا سمجھا ہے، صحابہ نے اس حدیث کا مطلب کیا سمجھا ہے، اسی فہم میں اگر کوئی شخص قرآن مجید کو سمجھتا ہے، شریعت رسول کو سمجھتا ہے، تو پھر ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ایک اور دلیل لیتے ہیں، سورۃ البقرہ پڑھیے، آیت نمبر 112 پڑھیے، آیت نمبر 137 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بِمِثْلِ هَذَا فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فآمنوا، اگر یہ لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طریقے سے آپ کے اصحاب نے ایمان لایا ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یاد رکھیے تمام کے تمام لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یہ ایمان کا پہلا جز ہے میرے بھائیوں، کہ ہم ایمان کو اسی طریقے سے سمجھے جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا۔ قرآن مجید دلیل دے رہا، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ کے یہاں قابل قبول ایمان، قابل قبول اسلام، قابل قبول اعمال وہی ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے عمل و کردار سے، آپ کے افعال سے، آپ کے اقوال سے ثابت ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین اگلی آیتوں میں کیا فرما، دیکھیے اللہ رب العالمین اسی آیت کے اندر اگلے لائن میں کیا فرما رہا، وَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ لوگ منہ پھیر لے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر کوئی قرآن و سنت کو سمجھنے سے، اگر کوئی کسی آیت کو سمجھنے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو سمجھنے سے صحابہ کے فہم میں اگر انکار کرتا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیرتا ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت پہ اڑے ہوئے ہیں۔ بات اب ثابت ہو گئی کہ قرآن مجید ہو یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے سمجھنا ہے تو کس کے فہم میں سمجھا جائے گا؟ صحابہ کے فہم میں سمجھا جائے گا، اور وہی ایمان اللہ رب العالمین کو قابل قبول ہے، اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ لیکن ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو تشریحات کیے ہیں کیا وہ تشریحات غلط ہیں؟ میں غلط اور صحیح کا فتویٰ دینے یہاں کھڑا نہیں ہوا۔ غلط اور صحیح کا فتویٰ آپ خود اپنے دل سے پوچھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو آیتوں کا نزول فرمایا ہے، جن آیتوں کے جتنے احکامات نازل فرمائے ہیں، جس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر ہے، جس کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اعمال ہے، وہ زیادہ صحیح ہے یا پھر ہمارے بزرگان دین نے جو کچھ بھول کھلا کر کے گئے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے؟ یہ فتویٰ اپنے دل سے پوچھئے، کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے نازل ہوا۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے اوپر اللہ کی گارنٹی ہے، ایک زبر اور ایک زیر کو بھی کسی نے تبدیل آج تک نہیں کیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی تبدیل کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن مجید نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ وہ کتاب ہے میرے بھائیوں۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے بہترین اصول ہے، بہترین طریقہ اور صحیح طریقہ ہے کہ وہ صحابہ کے فہم میں سمجھا جائے۔ لیکن ہاں جب ہمارے اور آپ کی آنکھوں میں صرف اور صرف فلاں صاحب بسے ہوئے ہوں، فلاں صاحب کی حقیقت بہت زیادہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہو، تو پھر سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، مشکل کیا کہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید خود اس کا اعلان کر رہا ہے، قرآن مجید خود اس کا اعلان کر رہا ہے میرے بھائیوں، کہ جو شخص قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد
ان کی آیتوں کو ظاہر ہونے کے بعد، اللہ کے احکامات کو ان کے اوپر تلاوت کرنے کے بعد، پھر بھی وہ اپنے ہی روش پہ رہتا ہے، اپنے ہی باپ داداؤں کی پیروی میں لگے رہتے ہیں، اپنے مولویوں اور مولاؤں کی پیروی میں لگے رہتے ہیں. تو قرآن مجید کا اعلان سن لیجئے. قرآن مجید نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 115 کے اندر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ لوگوں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی نافرمانی کرے، غور کیجیے گا، رسول کی نافرمانی کرے، رسول سے مخالفت کرے، رسول کے سامنے اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو بلند کرے، اپنی آواز کو بلند کرے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس حال میں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر حق کو ظاہر کر دیا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے طریقے کے علاوہ کی طرف اپنی نسبت کرے، مومنوں کے طریقے کے خلاف کسی اور طریقے کا اتباع کرے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، میرے بھائیو یہاں مومنین سے مراد کوئی شیعہ سنی اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث نہیں ہے. اس سے مراد آپ دیکھیے مفسروں نے کیا بیان کیا ہے، تفسیر کی کتاب پڑھیے آپ کو پتا چلے گا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین سے مراد یہاں صحابہ کرام کی جماعت ہے، جو صحابہ کے فہم کے علاوہ کی طرف اپنے آپ کو کسی اور کی طرف لے جائے، کیا کرے، نسبت لے جائے. میرے بھائیو یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، سنیے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر مڑتا ہے ہم ادھر ہی موڑ دیتے ہیں. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر گھومتا ہے، جدھر چلتا ہے، ہم اس کی رہنمائی ادھر ہی کر دیتے ہیں. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے تمام کے تمام لوگوں کو حاصل جہنم کر دے گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اس سوال کا جواب آپ کے قرآن مجید کے اس آیت کے ضمن میں ہی ادا ہو گیا کہ قرآن مجید کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے علاوہ کی طرف سمجھتا ہے، تو اس کا حشر کیا ہونے والا ہے. یہ ہے قرآن مجید کے سمجھنے کے دو اصول میرے بھائیوں. اسی طریقے سے آئیے میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیا یہ سوال آج کا ہے؟ کیا یہ سوال آج کا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی تشریحات کے اوپر عمل کیا جائے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے؟ میں معصوم سا سوال کرنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں سارے کے سارے ائمہ دین الحمدللہ حق پر تھے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. تمام کے تمام ائموں کے اوپر اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہو، انہوں نے جو دین کی تشریح کی میرے بھائیوں بہترین سے بہترین انداز میں کیا ہے، لیکن انہوں نے کسی بھی لائن کے اندر، اپنے کسی بھی خطبے کے اندر کبھی اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. میں چیلنج دے کر کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا امام جس نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہو کہ دیکھو یہ فتنوں کا زمانہ ہے تو میری اتباع کرنا، میرے پیچھے چلنا، اگر کوئی ایک عبارت دکھا لے، اللہ کی قسم ہے سب سے پہلے میں اس مسلک کو اختیار کروں گا. امام مالک کی کتاب موطا امام مالک اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، امام شافعی کی کتاب مسند شافعی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، امام احمد کی کتاب مسند احمد اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اور تمام ائمہ کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اللہ کی قسم ہے ایک عبارت نہیں ملے گا، ایک عبارت نہیں ملے گا. آج اگر ہم کوئی ایک کتاب لکھیں
تو ہم اپنی رائے اس میں داخل کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے ہمارے نزدیک، میرے نزدیک یہ ایسا ہے۔ کہاں آپ کے اوپر حکم لگایا گیا کہ آپ بھی اس مسئلے کی تائید کرو؟ اس لیے ہم تمام کے تمام ائموں کی عزت کرتے ہیں، تمام کے مقام کو اس کے مقام تک صحیح سالم سمجھتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن یاد رکھیے، رسول سے بڑا کوئی امام نہیں، رسول سے بڑا کوئی ہادی نہیں، رسول سے بڑا کوئی مہدی نہیں، رسول سے بڑا کوئی مفسر نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تمام ائموں کی عزت ایک طرف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ایک طرف ہے۔ اب آئیے، اب سوال کرتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام ابن عبد البر انہوں نے اپنی کتاب جامع البیان کے اندر 926 نمبر کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ بس میں یہ حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اگر دیر ہو جائے تو تھوڑے سے معذرت چاہتا ہوں۔ امام ابن عبد البر اپنی کتاب جامع البیان 926 نمبر کی روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں، اگر تمہیں کسی کی اقتداء کرنا ہے، کسی کی پیروی کرنی ہے، کسی کے پیچھے چلنا ہے، تو سنو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ کیوں؟ کسی کے اندر خصوصیت ہو تو اس کی اتباع نہ کی جائے، کسی کے بھلائی ہو، کسی کے اندر کوالٹی ہو، اسی کی اتباع کی جائے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ سنیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی رسول ہے جن کے اوپر ہزاروں مسائل کو تھوپا جاتا ہے، جن کا نام لے کر کے امت میں یہ گمراہیاں پھیلائی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، اس کی حدیث ہے، اس کا قول ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، اگر اتباع کرنا تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، سب سے زیادہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے گہرائی کے ساتھ سمجھنے والے، کیونکہ سب سے کم تکلف برداشت کرنے والے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ یہ خصوصیات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اگر اقتداء آپ کو کرنا ہے تو اصحاب رسول کی اقتداء کرو۔ کیوں؟ کہ وہ سب سے زیادہ قرآن مجید کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے والے تھے۔ اور آگے سنیے وہ کیا کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اصحاب کرام کو نبی کی صحبت عطا کیا ہے۔ بھلا جو نبی کی صحبت عطا کر لے، نبی کی صحبت جسے حاصل ہو جائے، اس سے بھی زیادہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے لگے، اس سے بھی زیادہ ہم کسی سنت کو سمجھنے لگے۔ اب سنیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جملہ ہے کہ آپ اس لیے اقتداء کرو کیونکہ وہ صراط مستقیم پر تھے۔ اس کے بعد میں قرآن مجید نے کہہ دیا کہ وہ صراط مستقیم کے اوپر ہے، وہ ہادی و مہدی ہے۔ ایسے تمام کے تمام لوگ جتنے بھی اب ان کے پیچھے آنے والے قیامت تک اگر ان کی اقتداء کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کے سمجھ سے، ان کے فہم میں قرآن مجید کو سمجھیں گے، اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں سے راضی ہے اور تمام لوگوں کو جنت الفردوس عطا کرے گا۔ یہ ہے قرآن مجید کے دو اصول سمجھنے کے، دین کو سمجھنے کا بہترین اور سہل طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔